अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान के अंदर सियासत इस दफ़ा फिर हमें नज़र आ रहा है कि दोबारा बड़ी मुतहरिक हो रही है। वजह वही है कि इलेक्शन आ रहे हैं सेनेट के। जब भी इलेक्शंस आते हैं उससे पहले सियासत के अंदर आपको एक तरह से गर्मी नज़र आती है, एक तरह से शिद्दत नज़र आती है। मुख्तलिफ उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, कोई MQM का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई आज़ाद है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। दीगर जो मामलात हैं इस वक्त सूबों की सतह पर क्या हो रहा है उस पर भी कोशिश होगी कि गुफ्तगू हो। शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मरवत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, जिस तरह मैंने कहा कि सारी जो सियासी जमातें हैं उनकी इस वक्त तवज्जो सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर भी है। आपकी क़यादत जेल के अंदर है, आप लोग भी क्या सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर पूरी तवज्जो दे रहे हैं? ये ना हो कि आपकी तवज्जो बटी रहे मुकदमात के अंदर, दीगर मामलात में, और आखिर में पता चले कि आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो पीछे रह गए हैं। जी, बड़ा ही अच्छा सवाल है और आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी तवज्जो जो है सेनेट इलेक्शन पे शायद इतनी मरकूज़ नहीं है जितनी होनी चाहिए, और ये अंदेशे तौर पकड़ते जा रहे हैं कि पीपल पार्टी बिलखसूस और नून और पैसे वाले लोग जो हैं वो जहाँ पे कोई सीट कैप्चर कर सकते हैं तो इन हालात में हमें अलर्ट होना चाहिए और अपने वोटर्स पे भी जो है हमें उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए और इस मामले को यकीनन संजीदगी से लेना चाहिए। हमारी अपनी कैलकुलेशन अपनी जगह, लेकिन जो सेनेट के वोटों की खरीद फरोख्त की तारीख है इस हवाले से जो है जेलसली हमें गार्ड करना चाहिए। ठीक है शेर अफजल मरवत साहब, एक और चीज़ जो परेशान कुन चीज़ सामने आ रही है हुकूमत की जानिब से कि ये जो अफ़गानिस्तान वाला मामला हुआ, हमारे जवानों की अफसरान की शहादतें हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन वगैरह चलाई गई और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि उसमें आपकी जमात मुलविस है, तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत जो है खुद ही 9 मई की खालिक भी रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आर्मी के हवाले से या फ़ौज के हवाले से जो बयानिया है वो तो हम अब ओपनली अपने कन्वेंशन में भी शेयर कर रहे हैं, और ये इल्ज़ामात की हम मुकम्मल तरदीद और मज़म्मत करते हैं जो नून ने हम पे डाले हैं कि जी ये जो वाक़या हुआ है उस वाक़े पे PTI जो हैं वो शायद एक पेज पे नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत बयानी है, लघु है, कोई सबूत नहीं है, किसने कोई बयान दागा है। और इन्होंने अब सोशल मीडिया में PTI के झंडे जो हैं वो प्रोफाइल पे लगा के अपने बंदे घुसाए हुए हैं और उन्हीं को ये जो हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ भी लोगों को तरगीब देते हैं और माजी में भी इनका किरदार ऐसा रहा है। ये बिल्कुल गलत बयान है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा न कोई बयान दिया है न कोई मजम्मत की है। मुल्क गिर एहतजाज की भी आप बात कर रहे हैं। आपने हालिया दिनों में ये भी कहा कि पंजाब में भी आप लोग एहतजाज करेंगे। अभी अगर आपको जलसे की इजाज़त मिल जाती है इस्लामाबाद में, तो क्या कोई और पार्टी भी आपको उसमें ज्वाइन करेगी? क्या मौलाना भी ज्वाइन कर सकते हैं? ऐसी कोई है, मतलब कि कोई ऐसी कोई बातचीत हो रही हो बैकग्राउंड में? नहीं, मौलाना साहब को तो हमने कोई दावत नहीं दी है, लेकिन अगर पार्टी ये समझती हैं कि हमने दीगर पार्टीज़ को दावत देनी है और फ़िलहाल इसका फ़ैसला नहीं हुआ है तो सियासत है, उनको दावत भी दी जा सकती है, वो आ भी सकते हैं। लेकिन फ़िलवक्त जो है इस हवाले से मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि कोई ऐसी तजवीज़ पार्टी में हो। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ अब जो सामने आ रही है कि आपको भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं, बानी चेयरमैन, उन्होंने आपको नामजद भी किया है, तो आप समझते हैं कि आप इसमें वो किरदार अदा कर सकेंगे? मैं रीज़न बीइंग इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे आप लोग गिले शिकवे करते हैं कि चीज़ों उस तरह नहीं चलाई जा रही जिस तरह चलनी चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, तो किस हद तक आप एक मुतहरिक किरदार अदा कर सकेंगे एज ए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन? पहली बात तो ये है, मैं खान साहब का मशकूर हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, कि उन्होंने मुझ पे इस मनसब के लिए एतमाद का इज़हार किया है। जहाँ तक फ़राइज़ की अंजामदही का ताल्लुक़ है, चूँकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी
کا بنیادی کام جو ہیں وہ واچ ڈاگ ہیں، پاکستان کے حکومت کے اخراجات کی آڈیٹر ہے. تو لہٰذا پیسے کس طرح خرچ ہوئے، اختیارات کا استعمال کیسے ہوا، معاملات جو ہیں وہ ان میں ٹرانسپیرنسی ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے چونکہ میری اپنی ساری کیریئر 30-32 سال جو ہیں وہ نظام انصاف، قانون اور پھر ان ہی وابستہ جو ڈسپلنس ہیں ان سے وابستہ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید اگر موقع ملتا ہے، کیونکہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت شاید تمام نشستوں پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، آئے دن ہماری تعداد گھٹ رہی ہے، اور ان کا بس چلے تو یہ تو اپوزیشن بھی خود ہی اپنے عطا تارڑ صاحب کو بنا دیں اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپنے نور عالم خان کو بنا دیں اگر ان کا بس چلے. بہرحال آج خان صاحب نے جو ہے یہ پیغام دیا ہے، ہماری چیف وپ جو ہیں کل اس حوالے سے باقاعدہ لیٹر جو ہے آنریبل اسپیکر کو بھیجیں گے، لیکن جہاں تک فرائض کی انجام دہی کا تعلق ہے، انشاءاللہ جو قانون کے تحت، آئین کے تحت اختیار ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے ایک ایک پائی، ایک ایک روپے کے جائز خرچ کو انشاءاللہ انشور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر کہیں پر کوئی بدعنوانی پائی جاتی ہے تو انشاءاللہ قوم کا پیسہ ہے نگلوا کے دم لیں گے. اچھا سر، آپ نے مریم بی بی کے اوپر ایک بڑا سنگین الزام لگایا اور اب عظمہ بخاری صاحبہ نے آج بیان جاری کیا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ اپنے بیان سے وہ مکر گئے اور اپنے لیڈر کی طرح ان لوگوں نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے. تو کیا آپ اپنے بیان سے مکر گئے ہیں؟ ایف آئی اے میں جا کے آپ نے کوئی اور بات کی ہے وہاں پہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جی میری یہ کیوں اس طرح یہ بیانات دے رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں آپ پہ کون مکر گیا ہے؟ نہیں، لیکن یہ کہاں پہ میں نے کہا ہے کہ میں مکر گیا ہوں؟ جیو نیوز نے کی ویب سائٹ سے یہ خبر چلائی گئی تھی دی نیوز کی، جو ایک جھوٹی خبر تھی جس کی میں نے کل مذمت کی، اور وہ پھر راتوں رات انہوں نے وہ خبر جو ہیں وہ ڈیلیٹ بھی کر دی، لیکن اس کی یہ میرے پاس موجود ہے شواہد، اور میں تیسری دفعہ ہے انہوں نے اس چینل نے بالخصوص میرے خلاف جھوٹی خبر پھیلائی ہے. اور عظمہ بخاری صاحبہ جو کہہ رہی ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ اور میرے حوالے سے، ان کو کہیں کہ آپ کی لیڈر صاحبہ کے اس عمل کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے ایف آئی اے میں. آج متعلقہ MNA صاحب جنہوں نے مجھے شواہد دیے تھے وہ بھی پیش ہوئے ہیں، اور میں اس میٹر کو عدالتوں میں بھی لے جاؤں گا. مجھے اپنے جان کے تحفظ کے شدید اندیشے اور خطرے ہیں مریم بی بی سے، اور میں کوئی مذاق کرنے یا مذاق اڑانے کے لیے ایف آئی اے نہیں گیا ہوں. میرے شواہد اگر کمزور ہوں گے تو یہ شواہد اب تک ان کے پاس پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے ان کی ایک باجگزار ایک ادارہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے دیکھے ہوں گے جو شواہد میں نے دیے ہیں. لیکن میرے حوالے سے ایسے میں میڈیا سے میں نے استدعا بھی کی ہے کہ مجھ سے وابستہ کسی بیان کی میرے سے تصدیق کے بغیر اپنے تئیں ذرائع کو جواز بنا کے نہ رپورٹ کیا جائے. عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی غلط بیانی سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ویسے اب حکومت بن گئی ہے، کابینہ بھی سامنے آ گئی ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق نہ نون لیگ سے ہے نہ کسی اور جماعت سے ہے. وزیر خزانہ ہو جائیں، وزیر داخلہ ہو جائیں، کسی وزیر کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی تحفظات ہیں؟ اور دوسرا، وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ وہ تنخواہ لیں گے نہ امارات لیں گے کابینہ کے لوگ، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے جسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. پاکستانی قوم کو یہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے یا کرنا چاہیے کہ ایک تو وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گیا جو کیئر ٹیکر وزیر داخلہ تھا، اور جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب تھا وہ یہاں وزیر داخلہ بن گیا. 7 اہم کلیدی نشستوں پہ براجمان کیئر ٹیکر جو ہیں اب یہاں PMLN اور پیپل پارٹی کی حکومتوں میں شامل ہو چکے ہیں. یہ اب واضح ہو گیا ہے بغیر کسی شک و شبہ کے کہ محسن نقوی اور محسن نقوی جیسے جتنے کرداروں نے آج نون کی حمایت سے یا پیپل پارٹی کی حمایت سے جو سینٹ میں یا سینیٹر بننے جا رہے ہیں یا جو بھی نشستیں حاصل کی ہیں
یعنی کہ مناصب، یہ وہی لوگ ہیں، انہوں نے الیکشن کرایا، اور یہ اب کلیئر ہیں کہ الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم اور یہ لوگ جو ہیں کیئر ٹیکرز، یہ سارے ملے ہوئے تھے۔ اب اس میں مزید کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، اور سب نے مل کے اور یہ جو ہے الیکشن کو ریگ کیا، اور پاکستان کے لوگوں پہ جو ہیں یہ مظالم ڈائے۔ یہ اب کسی تابع شہادت نہیں ہے، محتاج شہادت نہیں رہی ہے۔ اچھا سر، خان صاحب نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، آج وہاں پہ درخواست دائر کی ہے کہ کوئی ایک کمیشن بنایا جائے، عدالتی کمیشن بنایا جائے، انتخابات کا آڈٹ کروایا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس آڈٹ کے نتیجے میں چیزیں سامنے آئیں گی، یا پھر یہ بھی اسی طرح معاملہ کھٹائی میں ہی پڑ جائے گا؟ جی، اسی طرح کی ایک پٹیشن میں نے خود بھی دائر کی ہے، اور اس وقت دائر کی تھی جب حکومتیں نہیں بنی تھی، جب یہ صدر کا الیکشن نہیں ہوا تھا، وزیر اعظم کا نہیں ہوا تھا، اور میں نے استدعا کی تھی کہ جب تک الیکشن کا آڈٹ نہیں ہوتا ہے یہ اس پہ حکم امتناعی جاری کیا جائے، لیکن ابھی تک میرا کیس ہی نہیں لگا ہے۔ تو لہٰذا تاخیر سے ناانصافی جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، اور جس طرح خان صاحب کے کیسز کی تاخیر آپ دیکھ رہے ہیں، القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کے ٹرائل تھے جیل میں، اور آج ہی ان کی سائفر کیس میں اپیل لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک، تو ان کیسز کی نوعیت کو بھی دیکھیں، اور 8 ماہ سے خان کے کیسز جو ہیں وہ فیصلہ نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ آئے تھے، وہ جوڑی حسن نواز اور حسین نواز، جی وہی میں پوچھنے والا تھا آپ سے۔ ایک ہفتے کے اندر جناب، ایک ہفتے کے اندر انتہائی سرعت کے ساتھ انصاف ہوا ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ انصاف ہوتا دیکھ کے وہ کہاوت یاد آتی ہے کہ جہاں جس ریاست میں، جس مملکت خداداد میں انصاف اتنی جلدی سے ہو رہا ہو، اور وہ کہتے ہیں نا انصاف کی بارش ہو رہی ہو، تو پھر دوسرے سٹینڈرڈ معیار دیکھ لیں۔ وہ شخص جو 804 قیدی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ابھی تک جو ہے منتظر ہیں کہ ان کی کوئی اپیل جو ہے ڈیسائیڈ ہوگی۔ یہ جو آج سائفر کیس لگا تھا، جج صاحب نے 18 دن میں یہ کیس کنکلوڈ کیا۔ اس میں انہوں نے نقولات دیے، فرد جرم عائد کیا، 25 گواہان کیے، بیان ملزم قلم بند کیا، بات سنی اور فیصلہ صادر۔ 18 ایام میں یہ سب کچھ ہوا، اور 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے اس 18 ایام کے ٹرائل کے خلاف، فیصلے کے خلاف اپیل کو دائر ہوئے۔ جتنی صورت سے ٹرائل ہوئے تھے، پھر چاہیے تو یہ تھا نا کہ اتنی صورت سے اپیل بھی ڈیسائیڈ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا دور معیار ہیں عدالتوں کے۔ اچھا سر، اس میں آپ نے ڈیفرنٹ کیسز کا ذکر کیا، بانی چیئرمین کے 200 سے زیادہ کیسز ہیں، جماعت بار بار یہ کہتی ہے، ان کے وکلا بھی یہ کہتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا کیس ہے جس کا ان کو زیادہ رنج ہو، دکھ ہو، جس کا وہ ذکر کرتے ہوں، یا پھر اپنے کیسز کے اوپر وہ زیادہ کوئی بات نہیں کرتے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ ان کیسز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو عدت کا کیس تھا وہ انسانیت سے گر کے اور انتہائی پستی کا اور اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت کی حکومت نے اور سہولت کاروں نے مل کے یہ کیس بنایا۔ یہ نہ کہ صرف ان کے لیے بہت ہی تشویش کا باعث تھا، بلکہ ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم اب اقدار جو اخلاقی اقدار ہوا کرتے تھے، جو ہمارے سماجی اقدار ہوا کرتے تھے، سیاسی انتقام میں ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ خان کے ساتھ، خان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے بالخصوص، اور عدت کے کیسز میں آپ نے دیکھا کتنے گھناؤنے اور گھٹیا اور نیچ الزامات لگائے گئے، اور پھر اس خاتون کے اور بچے ہیں پہلے شور سے، انہوں نے بھی سنے، اور سابقہ شور کو جس انداز میں لایا گیا، پھر ان کے ملازم کو لایا گیا، تو جو تضحیق کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ نے دیکھا اور پوری قوم نے دیکھا، ان تمام پروپیگنڈے کے باوجود بھی قوم 8 فروری کو قیدی 804 کے ساتھ کھڑی رہی۔ شیر افضل مروہ صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تو ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔
वेलकम बैक जी। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम कुरैशी, जिनको अब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा भी कह सकते हैं क्योंकि बाकायदा तौर पर ये लोग शामिल हो चुके हैं उसमें, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। कुरैशी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इख्तियार वली साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा, सिंस आप स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं और आपकी हुकूमत भी है और आप लोग जो हैं काम भी मुल्क में बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। ये मियाँ साहब अचानक अब खबर आ रही है कि वो जा रहे हैं सऊदी अरब, उसके बाद वो लंदन जाएंगे, तो ये लॉन्ग टर्म कोई प्लान तो नहीं है जो इस तरह कहा जा रहा है वापस आ जाएंगे? थैंक यू वेरी मच अतर भाई। इस तरह है कि मियाँ साहब कोई पहली दफ़ा रमज़ान में तो नहीं जा रहे हैं, ये तो मेरी बिलोंगिंगनेस और मेरी पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है, जर्नी है, वो तकरीबन 33 साल की हो गई है और मैं 33 साल से उनको इसी तरह नोट करता हूँ कि वो जहाँ भी होते हैं वो आखिरी अशरा जो है तो वो उम्रे के लिए वो पहुँच जाते हैं वहाँ पर हरमैन शरीफ ज़ाती नोयत का है और उसके बाद उन्होंने लंदन जाना है, वो अपनी चेकअप वगैरह कराएंगे, देन ही विल बी बैक टू पाकिस्तान। अच्छा, अब जो हुकूमतें चल रही हैं आपकी सूबे में और वफाक में, उसमें नवाज शरीफ साहब की कितनी इनपुट है? ये सारी जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं कि मतलब कल तो बाकायदा तौर पे उन्होंने पंजाब में एक मीटिंग को मरियम बीबी के साथ, उस पर वैसे इतराज़ भी हो गया कि वो किस कानूनी हैसियत में उन्होंने एक चेयर किया। आपको पता आज किसी बंदे ने दरखास्त वगैरह भी दे दी। चेयर नहीं किया था, वो उनके साथ बैठे हुए थे। वैसे तो उनके साथ इससे पहले परवेज़ रशीद भी बैठे हुए थे। तो वो MNA भी हैं, कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, एक पार्टी के हेड भी हैं, तो वो उस हैसियत में बैठ भी सकते हैं। और हमारे वो लीडर हैं, वो ताहयात लीडर हैं, हमारे कायद हैं। अगर कुछ लोग जेल में बैठे एक बंदे से हिदायत ले सकते हैं तो हम एक ऐसे वज़ीर आज़म से जिसने इस मुल्क को मोटरवेज दिए हों, एटॉमिक टेस्ट करके दिए हों, जिसने आपको बड़ी अच्छी इकॉनमी सेट करके दी, जिसने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है, तो उसके साथ बैठना मेरे ख्याल में किसी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब आप लोग भी इत्तेहादी हैं, वफाक में इत्तेहादी हैं आप लोग, ऑल्दो के काबीना के अंदर नहीं हैं, लेकिन अब तक की जो काबीना सामने आई है और फिर दीगर जो मामलात इस तरह के डिस्कस हो रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होगी, निजकारी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास मौक़िफ़ रखती है, तो आपको लगता है कि आप लोगों के लिए अपने कारकुन को मुतमईन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर इसी तरह मामलात चलते रहे तो? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल से आप हमें उस तरह इत्तेहादी नहीं ले सकते हैं, जैसा कि आपने खुद फरमा दिया कि हम कैबिनेट के अंदर नहीं हैं, हुकूमत की जो गवर्नेंस के मामलात है उसके अंदर शरीक नहीं। तो गवर्नमेंट तो ये PMLN की है, लेकिन हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि करना चाहिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी को मैंडेट तो मिला नहीं है। तो फिर जो बड़ा ग्रुप था उसने नहीं बनाने का फैसला किया, तो जो दूसरा ग्रुप था जब उसने फैसला किया तो पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट कर रही है। और इस तजर्बे से एक पॉजिटिव बात ये भी आएगी कि पार्लियामेंट मजीद बाख्तियार होगा। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जैसे आपने जिक्र किया प्राइवेटाइजेशन का या दूसरी, तो ये कोई गवर्नमेंट खुद से नहीं करेगी, ये पार्लियामेंट के अंदर बात आएगी। पार्लियामेंट में हम भी बात करेंगे, PMLN भी बात करेगी और दूसरी जमातें भी अगर बात करना चाहें तो वो भी करेंगी। तो फिर एक ये गवर्नमेंट का जो स्टाइल होगा और चलने का तरीका वो एक कलेक्टिव विजडम से चलेगा। मैं नहीं समझता कि किचन कैबिनेट के जरिए या बंद कमरों के अंदर फैसले होंगे। तो ये एक अच्छी रिवायत है अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो। दूसरी बात ये कि हमारे वर्कर्स की नाराजगी क्या या खुशी की बात तब है कि जब हुकूमत हमारे मंशूर के खिलाफ कोई इक़दाम करेगी या कोई ऐसी पॉलिसीज बनाएगी तो जाहिर है हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जो आमिर हसन साहब, ये जो निजकारी वाला मामला है, चाहे वो PIA की हो जाए या स्टील मिल की हो जाए, पीपल्स पार्टी एक खास मौक़िफ़ उस पर रखती है, तो क्या उसमें कोई लचक लेके आएंगे आप लोग? देखिए, हमने सिंध के अंदर ये एक मॉडल किया भी है और इसकी हम बात अपने मंशूर के अंदर भी कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बहुत से मामलात को किया जा सकता है और उसमें बेहतर भी हो सकती है। तो जब ये मामला आएगा तो हम उस वक्त रखेंगे। अभी तो हमने गवर्नमेंट को एक फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी पॉलिसीज लेके आए सामने और उसकी बहरहाल डिबेट पार्लियामेंट के अंदर होगी या जब हमसे वो राब्ता करेंगे। तो इसलिए किसी TV प्रोग्राम के अंदर मैं नहीं समझता कि अभी
گورنمنٹ کو آئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور ہم اس پہ تنقید کریں ان کی پالیسیز جو بھی انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کی اور ہم صرف ایزیوم کر کے اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیں. لیکن امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بھی پالیسی لائے گی پارلیمنٹ کے اندر لائے گی, اس میں پھر تمام جماعتوں کا اختیار ہوگا کہ اپنی رائے کا اظہار کریں. اچھا قریشی صاحب, آپ نے دونوں جماعتوں کا موقف سنا, آلدو کہ ان کے اختلافات بھی ہوں گے, لیکن تاثر یہ ملتا ہے کہ ملکی حالات ایسے ہیں, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو سارے مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالیں. لگتا ہے ایسے کہ آپ لوگ سپوائلر ہیں بیچ میں, آپ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ تو دیکھیں نا, کابینہ میں بھی شامل نہیں ہیں, پھر بھی جناب ان کو انہوں نے ووٹ بھی دے دیا. تو آپ لوگوں کا کیا مسئلہ, آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ چلتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسمی صاحب, بنیادی طور پہ یہ جتنے لوگ آج اقتدار میں ہیں ان کا ایک نکاتی ایجنڈا تو بہرحال بڑا اس پر یہ متفق ہیں, اور وہ ایجنڈا ہے ان کا مستقل اقتدار, مستقل پاکستان کے وسائل پر اپنا قبضہ, اور پاکستان کے لوگوں کو بالکل ایک ایسی لائف گزارنے کے لیے مجبور کرنا کہ جہاں ان کے اقتدار کو کوئی شخص چیلنج نہ کر سکے. میں ان کو بطور ایک پولیٹیکل ورکر جتنے لوگ اس وقت اسمبلیز میں بیٹھے ہیں اور جو بالخصوص 9 فروری کو جیتے ہیں, 10 فروری کو جیتے ہیں, فارم 47 پر جیتے ہیں, میں ان کو اجنبی سمجھتا ہوں. یہ اجنبی ہیں, انڈینز ہیں. اس اسمبلی میں ان کو زبردستی انٹیکٹ کیا گیا ہے. پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو متفقہ طور پر ان کو مسترد کیا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کوئی بھی دنیا کا نظام, بھلے وہ ایک گھر کا نظام ہو, بھلے چھوٹے سے چچور کا نظام ہو, وہ بدیابتی پر جھوٹ پر مبنی وہ کبھی نہیں چل سکتا. میں کوئی درویش یا فقیر نہیں ہوں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, تحریر کرتا ہوں کہ بدیانتی پر قائم یہ بلڈنگ ہر صورت گرنی ہے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پاکستان ہماری سب کی محبت ہے, ہماری سب کی عزت ہے, ہمارا سب کا وفا ہے. لیکن پاکستان میں جو نظام بالخصوص 2024 کے انتخابات کے بعد رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ تجربہ فیل ہوگا, کیونکہ انہیں عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. پاکستان کا عام آدمی ان سے اس لیے توقع نہیں رکھتا کہ اس نے ان کو منتخب نہیں کیا. جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ہمارا بڑا کنسپٹ کلیئر ہے کہ جب تک پاکستان میں صحیح معنوں میں عوامی امنگوں کی ترجمانی نہیں ہوگی, لوگوں کے ووٹ کے ذریعے میں آنے والے لوگ اختیار اور اقتدار میں نہیں ہوں گے, اس ملک کے مسائل شارٹ ٹرم بیسس پر تو آپ ٹیک اپ کر سکتے ہیں, لانگ ٹرم بیسس پر تصور بھی ممکن نہیں ہے ان مسائل کو ٹھیک کرنے کا. وہ بھلے آپ کی نجکاری ہے, بھلے عام آدمی کے مسائل ہے, بھلے مہنگائی ہے, بھلے اکنامیکل کرائسس ہے, بھلے پولیٹیکل کرائسس ہے, جب تک عام آدمی, پاکستان کا عام شخص جو اپنے ووٹ سے, جس کو پاکستان کا آئین, ٹھیک ہے, میں ذرا اختیار ولی صاحب سے اس کا جواب بھی لیتا ہوں, اور ولی صاحب آپ میرا رسپونڈ بھی کیجئے گا, میرا کوشچن بھی لے لیں. کوشچن یہ ہے کہ اوبیسلی انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے, آپ کی حکومت بھی ان پہ الزامات لگا رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ مل کے یہ سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو اتنے ووٹ ملے ہیں, یہ ملک دشمن ہیں اور سیاسی جماعتیں ملک دشمن ہو سکتی ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے میں تھوڑا سا ان کو رسپونڈ کر لوں, پھر آپ کی اس پہ بات پہ آتا ہوں, سوشل میڈیا اور انڈیا والی بات پہ. بات ایسی ہے اطہر بھائی کہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم پاکستان کے وسائل پہ مستقل قبضہ کرنے آئے ہیں, فارم 47 کی یہ بات کرتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ جتنے حلقے کھلیں گے اس میں تم لوگوں کا زیادہ نقصان ہوگا. حلقے کھلواؤ, خیبر پختونخوا کے بھی کھلواؤ, آپ کے 92 سیٹیں جو ہیں یہ 29 پہ آ جائیں گی, تمہارے پلے کچھ پڑے گا ہی نہیں, تمہارے پلے کچھ ہے ہی نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ آج آپ بات کرتے ہو نظام کی, آج آپ بات کرتے ہو ڈیموکریسی کی, آپ کی بنیاد کیسے رکھی گئی تھی؟ 2013 میں تبدیلی کو روشناس کیا گیا تھا, was being introduced in خیبر پختونخوا. 2018 میں کون کون لایا تھا یہ نام میں کئی بار لے چکا ہوں, ثاقب نثار, باجوہ, یہ سارا مل کے یہ انہوں نے یہ کیا تھا, دھرا تھا ان کا تبدیلی کو دوبارہ. یہ آئی نہیں تھی, لائی گئی. اور جتنے ابھی آپ آئے ہیں, آپ آئے نہیں, آپ مسلط کیے ہیں, آپ نے خود کو مسلط کیا ہوا ہے.
دوسری بات اچھا اس میں یہ جو آپ نے حلقوں کی بات کی نا، میرا ضمنی کوشچن لے لیجئے. حلقوں کے اوپر جاوید لطیف صاحب نے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم اپنا حلقہ کھلوانے کی بات کرو گے تو ہم نواز شریف کا حلقہ کھول دیں گے. مطلب کہ نواز شریف صاحب بھی ہارے ہوئے تو ہیں. یہ خیر آپ مجھ سے وہ آپ کی جماعت کے سینئر رہنما ہیں تو جاوید لطیف صاحب. وہی بات ان سے ہوئی ہے نا، میرے سے تو نہیں ہوئی. اچھا آپ کو ایسی بات نہیں کہی گئی. وہ آپ کو جواب. ویسے آپ کو کوئی آفر ہوئی کوئی ایسی کہ حلقہ کھلوانے کی؟ نہیں، میں ایسی آفرز میں میرے ایسے کوئی وہ بھی نہیں ہے، رابطے بھی نہیں ہے مجھے کوئی آفر. اچھا جو آپ ان کو ملک دشمن کہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ بھارت کے ساتھ مل میں کے آتا ہوں نا، یہ کہتے ہیں عمران خان یا بانی پی ٹی آئی چیئرمین یا میرا بھائی بیٹا ہوا ندیم قریشی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی 2018 سے لے کر یہ 2022 مئی تک جب آپ کی حکومت تھی، کون سا ایسا کام تھا جو آپ نے تیر مارا تھا جس کو ادھورا آپ چھوڑ کے گئے، اس کو آپ پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ نے اکانومی اٹھائی تھی، آپ نے لوگوں کو روزگار دیا تھا، جو آپ کا مینڈیٹ تھا، جو آپ کا مینیفیسٹو تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے. نہیں مجھے ذرا تھوڑا سا ٹائم جی کیونکہ انہوں نے چارج شیٹ دے دی ہے نا. لے لیں آپ، پھر ہم بریک لیتے ہیں، پھر ان کا جواب. مجھے بتائیں کہ 50 لاکھ گھر کدھر ہے، آپ کی 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہے، انقلاب کدھر ہے، مدینہ کی ریاست کدھر ہے، وہ کہاں تک آپ نے پہنچائی ہے؟ یہ ہم قریشی صاحب سے پوچھتے ہیں. ساتھ میں میرے ذرا ضمنی سوال لے لیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے ذرا یہ بھی بتائیں کہ لانگ ٹرم پالیسی آج آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی دی ہے. آپ کی پالیسیز کیا تھی؟ سوشل میڈیا ڈیسک کی بات کرتے ہیں تو یہ الزام نہیں ہے. اٹ ہیز بین پروون، یہ بات ثابت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں، پہلے تو ان کو اپنا شناختی کارڈ چاہیے ہوگا کہ یہ سنی اتحاد کونسل ہے، ٹھیک ہے، یہ مجلس وحدت المسلمین ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ کیا ہے، کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا؟ تھینکس ٹو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ ہے نا جی. ان سے لازمی بات ہے کوئی غیر قانونی کام نہ کرتے، یہ چور اچکوں والے کام نہ کرتے، بدماشیاں نہ کرتے. میں ذرا ایک بریک کا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. ایک جملہ بولتا ہوں، ایک جملہ. ان کے سوشل میڈیا ڈیسک انڈیا سے، اسرائیل سے، افغانستان سے، امریکہ سے اور یو کے سے آپریٹ ہوتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی بنیادی اساس کو نقصان پہنچا، یہ ریاست پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اور اب ان کے ساتھ ہم فزیشین والی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے. یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا بریک آئیں گے تو اس معاملے پہ اپنے دیگر مہمانوں سے ان کی رائے بھی جانیں گے. ویلکم بیک. قریشی صاحب بڑی لمبی چارج شیٹ رکھی ہے اختیار ولی صاحب نے. میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں لیکن میں پہلے بیرسٹر صاحب سے کامنٹ ان کا لینا چاہوں گا. بیرسٹر صاحب کیا سیاسی جماعتوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے جانا کہ جی یہ ملک کے غدار ہیں، ملک دشمن ہیں، ماضی میں آپ کی جماعت کے اوپر بھی الزامات لگے، ایون کہ شہید بی بی کو کہا گیا کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں، تو آپ حکومت کے اس بیانیے سے متفق ہیں کہ یہ قریشی صاحب اور ان کی جو جماعت ہے یہ بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے پاکستان کا کوئی فرد اور کوئی ادارہ کسی دوسرے کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ کوئی محب وطن ہے یا ملک دشمن ہے. اور میں تو کسی بھی سیاسی جماعت کو، بالخصوص پی ٹی آئی کو کوئی ملک دشمن جماعت تو نہیں سمجھتا. ہاں یہ جذباتی ضرور ہیں، فسادی بھی ہیں. اب فساد کے لیے یہ بڑا کام کرتے ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میں انہیں ملک دشمن نہیں کہتا، لیکن جذباتیت کئی دفعہ آپ کی حد سے بڑھ جائے تو وہ پھر آپ کے خلاف بھی، ملک تو چھوڑیں، از خود آپ کے خلاف بھی وہ اقدامات کروا دیتی ہے. آپ اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں ان اقدامات سے. دوسری بات یہ ہے کہ ندیم قریشی صاحب ہوں یا میرے دوسرے دوست ہوں، اب میرے خیال سے الزامات در الزامات بات کریں حل کے ساتھ. اگر آپ کسی پر الزام لگائیں گے کہ یہ اقتدار پرست ٹولہ ہے، تو جو آپ نے وزیر اعظم کھڑا کیا تھا اس سے بڑا اقتدار پرست مجھے پورے پاکستان میں کوئی دوسرا شخص دکھائے جس کا ہر الیکشن میں سمبل چینج ہو جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں ایوب خان کے پوتے کی، تو اس کا بتائیں کہ مجھے ہر دفعہ اس کا، وہ سائیکل پہ بھی لڑا، وہ شیر پہ بھی لڑا، وہ بیٹ پہ بھی لڑا، مطلب وہ سائیکل اور اس پہ بھی لڑا جو دوسرے نشان تھے. تو میں سمجھتا ہوں اب ان سے ختم کریں. آپ کو تنقید، یہ پارلیمنٹ ہم یہی کہتے ہیں کہ اسے مچھلی منڈی نہ بنائیں. آئیں ادھر، اگر آپ کے پاس پرپوزلز ہیں، پہلے تو آپ کو حکومت بنانی چاہیے تھی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس مینڈیٹ تھا، اور اگر آپ گھبرا گئے ہیں، نہیں بنا سکے، تو اب جو بنا رہا ہے ایز اپوزیشن پارٹی، وہاں پہ چور ڈاکو کی بجائے یا کسی ایک شخص کے لیے سارا شور مچانے کی بجائے 25 کروڑ لوگوں کے لیے تجاویز دیں، پروگرام دیں اور بیٹھے بات کریں.
میں ذرا قریشی صاحب سے ان کی ٹیک لیتا ہوں اس کے اوپر. سمبلز کی آپ نے بات کی, ویسے اس دفعہ تو انہوں نے صرف لاہور شہر کے اندر غالباً ان کے کوئی 31 سمبل تھے. قریشی صاحب, آپ لوگ اگر ملک دشمن نہیں بھی ہیں, جذباتی ہیں, فسادی ہیں, کیوں یہ ریپوٹیشن آپ لوگوں کی کیوں بن گئی؟ اور یہ جو سوشل میڈیا والا الزام ہے, یہ تو خدا نخواستہ بڑا ایک سیریس قسم کا الزام ہے. شاہ صاحب, جب صاحبان اقتدار کے پاس پبلک کو, عوام کو, عام آدمی کو دینے کے لیے کوئی ریلیف نہ ہو اور وہاں سب کا سب مرکز نگاہ ہو ملک کے ریاست کے وسائل, تو وہاں پھر اس طرح کے بیانیے فلوٹ کیے جاتے ہیں. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ان دوستوں کا یہ بیانیہ پاکستان کی قوم نے ایکسیپٹ کیا, یہ ریجیکٹ کیا. 8 فروری کو آپ سمیت پاکستان کے تمام جرنلسٹ نے, انٹرنیشنل میڈیا نے, پاکستان کے کامن مین نے یہ دیکھا کہ ان کا یہ بیانیہ کہ کون فسادی ہے, کون منافق ہے, کون مکار ہے, کون اداکار ہے, کون پاکستان کے وسائل کو لوٹ رہا ہے, کون اربوں روپے کے محلات میں رہ کے غریب کی بات کرتا ہے, کون شکریہ ملے بنا رہا ہے اور بین الملک پراپرٹیز بنا رہا ہے, کس نے پاکستان کو آج اس حال میں پہنچایا. قوم نے اپنے ووٹ سے فیصلہ کر دیا. اچھا قریشی صاحب, جو بیرون ملک جائیدادوں والی بات ہے وہ تو حسن اور حسین نواز صاحب کو بھی عدالت نے بری کر دیا ہے. جی ایسے ہی ہے حضور. عدل بھی اب ان کا ہے, انصاف بھی ان کا ہے, قانون بھی ان کا ہے, قاعدہ بھی ان کا ہے. لیکن ایک دلچسپ چیز ہے, اب عوام ان کی نہیں ہے. خوبصورت بات جو اس پچھلے 10 سالوں میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کامن مین اب ان ساری پریکٹسز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. میں کامن مین میں پاکستان کا وہ انٹلیکچوئل بھی شامل کروں گا جو اپنے ووٹ کے ذریعے اظہار کر سکتا ہے, جو اپنی قلم کے ذریعے اظہار کر سکتا ہے, جو اپنی زبان سے لفظوں سے اظہار کر سکتا ہے. مذہب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سب وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اب ان کے پاس ہے, لیکن عزت نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں ہے, لوگوں کی نظریں ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی کہ جتنی مرضی لفافی کرے. اچھا, اختیار ولی صاحب نے پوری ایک چارج شیٹ لگا دی ہم پر, ثاقب نثار فلاں 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 فلاں. بھائی اب یہ بات پاکستان کی عوام نے بند کر دیا. ماضی میں عمران خان صاحب ایک ہیومن بینگ ہے, ایک انسان ہے, میرے لیڈر ہے, لیکن ایک انسان ہے, ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, اگرچہ میں ہر بات پر ان سے ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں. لیکن جو الزامات یہ عمران خان پر لگاتے تھے سلیکشن ہونے کا, وہ سارے الزامات اب ان کے سامنے آئے ہیں. آج قوم کو بالکل پتہ ہے. یہ مائک لیں آپ سنو نیوز کا, قاضی صاحب لاہور بھاٹی آ جائیں, آپ اسلام آباد آ جائیں, آپ ڈھونڈی آ جائیں, کراچی, آپ پوچھیں. چلے ذرا ٹائم کی بھی تھوڑی کمی ہے, میں قریشی صاحب آپ کے پاس آؤں گا, ٹائم کی کمی ہے, 3 منٹ ہے ہمارے پاس. اختیار ولی صاحب آخر میں اب آپ مجھے یہ بتائیں, 1 منٹ ہے آپ کے پاس, کہ کیا اسی طرح الزامات لگتے رہیں گے یا پاکستان کی خاطر ہمیں چیزوں کو آگے بھی لے جانا پڑے گا؟ کوئی تھوڑا سا. اطہر بھائی, یہ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جب قوم کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو صرف بیانیے بنائے جاتے ہیں. دس از واٹ وی آر سیئنگ, کہ آپ کے پاس قوم کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, آپ نے یہ نعرے لگائے کہ ہم نہیں تو کون, اب نہیں تو کب, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہم ملک بچانے نکلے ہیں. پھر یہاں پر یہ ہوا کہ آپ نے پینگی بڑھائی اسرائیل کے ساتھ. آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ مودی کا یار انڈیا کے ساتھ یاری, اور خود پیپلز پارٹی والے بھی کہتے انہوں نے بنائے. میں فی الحال ان کو رسپانڈ, آپ میری دوسری لڑائی نہ بنائیں. پھر یہ انہوں نے کہا کہ ایک نیا پاکستان, ایک بہتر پاکستان, مدینے کی ریاست, انقلاب. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سلوگن بڑے پسند ہیں. اگلی بار ولی صاحب اپنی بات کر لیں, حوصلہ کر آپ کے پاس. یہ کہتے ہیں کہ ان کی عزت نہیں ہے. ہمیں لوگوں نے ووٹ بھی دے دیا, ہم میجورٹی کے ساتھ آ گئے, حکومت بھی بنا لیے, عزت تو آپ کی نہیں ہے, آپ کے لیڈر کی نہیں ہے. اگر آپ کیلیفورنیا کی عدالت کی بات اٹھائیں تو آپ کے پلے کیا بچتا ہے؟ اگر آپ اٹھائیں جو آپ کے لیڈر نے اس ملک کے ساتھ, اس کی اکانومی کے ساتھ کیا ہے, آپ کی کیا رسپیکٹ بچی ہے؟ وقت کی کمی میں بیرسٹر صاحب کو میں نے شامل کرنا ہے. نکاح کبھی بھی عدت کے دوران نہیں ہوتا, ان کے لیڈر نے کیا ہے. ویسے جو 1400 سال میں کوئی مقدمہ نہیں چلا, وہ جو مقدمہ چلایا گیا یہاں پہ, اب میرے خیال میں سیاست میں تو ہم سب ایک دوسرے سے میں جس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, میں اس حساب سے کہتا ہوں کہ اس مذہب میں کبھی بھی عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا. اگر یہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو پروف کریں. اس طرح کے کتنے مقدمے پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں؟ جی, اس طرح کے کتنے مقدمے پاکستان کی عدالتوں میں؟ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. مطلب پھر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ
आइन का आर्टिकल 62 और 63 उठाकर किस तरह लगा लेते चलें, मैं नवाज शरीफ बैरिस्टर को साहब क्यों- की भी ले लूं, तो वक्त की एक कमी बात है और करूंगा ठीक है, जरूर जी, जी। कि कोई जब लीडर होता है ना उसको अपना आप बड़ा नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है। इमरान खान जो बानी पीटीआई था चेयरमैन, उसका वो ही इज अ फेमस, इसके ठीक अलावा है, चलें कुछ नहीं है। मैं बैरिस्टर साहब आखिर में मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा, वही जो बात मैंने इनसे पूछी थी, क्या इसी तरह इल्जामात लगते रहेंगे या मामलात आगे भी बढ़ेंगे? देखिए, इल्जामात लगाते रहे तो लोग तो बड़े तंग आए बैठे हैं। वो किसी का ये अगर कोई समझ रहा है कि उसे बड़ा कोई मैंडेट मिला है, किसी को मैंडेट नहीं मिला, किसी के प्रोग्राम को लोगों ने एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी है। लोग देखना चाहते हैं कि हमारे मसाइल के ऊपर ये इकट्ठे होते हैं या नहीं। इस मुल्क के अंदर मसाइल आसिफ अली जरदारी साहब के नहीं है, मियां नवाज शरीफ के नहीं है, इमरान खान के नहीं है, लोगों के हैं, गरीबों के हैं, मफलूकुल हाल तबके के हैं। अगर वो ये देखेगा कि यहाँ पे ये लोग बैठते हैं, तमाशा करते हैं, तजलील करते हैं, एक दूसरे की आप तजलील मैं कुरैशी साहब की करूंगा, कुरैशी साहब हमारी करेंगे, तो ये एक दूसरे को जलील करने वाली बात है। हल कोई नहीं होगा। किसी ने नफरत तकसीम को इस हद तक पहुंचा दिया है कि लोग आप पे यकीन करने को तैयार नहीं है। अगर आपने ये इसी तरह गुजार दिया, लोग तंग आए बैठे हैं। ये पुरानी क़यादत वाकई, वैसे भी मैं समझता हूँ लोग इनसे तंग आए बैठे हैं कि कोई काम करने की बजाय दुश्मनियां ही नहीं खत्म कर रहे। ठीक है, अपनी इस उम्र के हिस्से में भी अगर आप चलें कुरैशी साहब, मैं चाहूंगा जरा 30 सेकंड आप जरा ब्रीफली अपना कमेंट दे दें क्लोजिंग। एक तो मैं इख्तियार वली साहब से गुजारिश करूंगा, आपने पहले दलील से बात की जाती है, लॉजिक और कानून से बात की जाती है, शराफत के दायरे में। ये जो आप स्टूडियोज की कुर्सी से एकदम फर्श पे बैठ जाते हैं ना इमरान खान का नाम सुनकर, इससे भी कौम आपकी कमजोरी को समझ रही है। अगर आप इमरान खान का नाम लें उसी एहतराम से जिस तरह से आप मियां नवाज शरीफ साहब का देते हैं, तो हमारी तरफ से भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप इज्जत देकर इज्जत ले सकते हैं। जब आप गुंडागर्दी से इज्जत नहीं ले सकते। बोलोगे तो आपको इससे बढ़कर सुनना पड़ेगी। आपको कौम ने भी रिजेक्ट किया है, अब आप चाहते हैं हमारा सामने भी आपको रिजेक्ट कर हम दे। कैसे रिजेक्ट हैं? हमारी तो हुकूमत बन गई है, पंजाब में हमारी हुकूमत है, मरकज में हमारी हुकूमत है, सिंध में हमारे इत्तेहादियों की हुकूमत है, बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत है। आप कहाँ पर खड़े हैं? चलें जी, वक्त की कमी है, आप लोग दोबारा जहमत देंगे, नहीं आप लोग को दोबारा जहमत देंगे, फिर आप आइएगा तो ये बहस यहाँ से शुरू करेंगे। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। जी जी, कि लेट्स आओ मिलकर चलते हैं पाकिस्तान के लिए। पर ये कैसे मिलकर, एक तरफ आप इनको इसराइल के साथ मिला रहे हैं, भारत के साथ मिला रहे हैं, फिर मिलेंगे कैसे? ये तो यही तो कह रहे हैं, मतलब ये गलत काम छोड़ दो, ये शरारतें छोड़ दो, तो फिर मिलाएंगे पाकिस्तान के लिए आ जाओ। वक्त की कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।